نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے مسلمانوں کا غیر متعلقہ امور سے اجتناب کرنا۔ غیر متعلقہ امور وہ امور ہیں جن کے کرنے سے نہ ہماری دنیاوی زندگی میں کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ اخروی زندگی کے اندر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں ان کاموں کو وہ کام بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے جن کا نہ ہماری دنیاوی زندگی میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہ اخروی زندگی میں ہمیں اس میں کوئی کامیابی اور کامرانی ملنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے اندر جو خوبیاں ہیں ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ لغو اور بیہودہ باتوں سے جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ وہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور نماز کے اندر خشوع خضوع جو ہے وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، لغو کاموں سے بچتے ہیں۔ لغو کام کیا ہے؟ ایسے کام کرنا جن کا ہماری زندگی میں جو ہے ہماری دنیاوی زندگی میں بھی ہمیں نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ آخرت میں بھی ان ایسے اعمال کرنے سے اخروی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے بعض اوقات ایسی گفتگو کرتے ہیں، ایسا عمل کر لیتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا کہ وہ انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس سے وہ اسلام سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک سیاسی لیڈر نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ اسلام جو ہے وہ ایسا دین ہے کہ اس پہ اسلام جو ہے ایسا دین ہے جس پہ کسی کو کوئی اسلام کو برتری دینوں میں نہیں ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تمام دینوں سے افضل دین ہے، اور تمام دین جو ہے اسلام کا اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو اسلام تمام دینوں سے افضل دین ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی۔ بعض اوقات ہم ایسی کام کر دیتے ہیں زندگی کے اندر اپنی لائف میں کہ وہ ایسے کام جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی لغو نہیں ہے، جیسے کہ ہم ایسے کھیل ہیں جس میں جیسے کہ تاش کھیلنا، پتنگ بازی اور دیگر ایسی کھیلیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ تو معمولی سے کام ہے۔ دراصل یہی کام ہی لغو کام ہے۔ بعض اوقات یہ کام کی بات ہے، اسی طریقے بعض اوقات ہم گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو میں بھی ہم ایسے لغو باتیں کر جاتے ہیں جس کا ہمیں جو ہے وہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا بلال بن حارث موذنی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، اس کی بات کہنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے راضی ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایک ایسا شخص ہوتا ہے اس کے مد مقابل کہ وہ ایسی بات کر دیتا ہے
اس کی بات سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک اس سے جو ہے وہ ناراض رہتے ہیں۔ تو اسی بارے میں ہمیں ہر بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں دراصل اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ ہمارے ہاں بعض سیاسی لوگ جو ہیں وہ ایسی بات کر جاتے ہیں دین اسلام کے بارے میں، جیسے کہ کچھ دن پہلے یہی ہوا نیشنل اسمبلی کے اندر۔ دیکھیں ایک سیاسی بندہ ہے جس کو دین کا علم نہیں ہے، دین کی اصل جو حقیقت ہے اس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتا، تو وہ اس کو ایسے بیان بازی سے باز رہنا چاہیے، اور جو راسخ فی العلم ہے وہی دین کے بارے میں جو مقدم رائے ہے ان کو دینی چاہیے۔ اور اسی طریقے جو ہے ہماری لائف میں ہم ایسے بہت سارے کھیل بھی کھیلتے ہیں، ایسے بہت سارے کام بھی کرتے ہیں، ایسے بہت ساری اپنے آپ کو مصروفیات زندگی گزارتے ہیں، جیسے کہ آج کے دور کے اندر ہم بہت سارا وقت جو ہے اپنے موبائل فون پہ ضائع کر دیتے ہیں، ایسا بہت سارا وقت جو ہے ہم فضول انٹرنیٹ پہ ضائع کر دیتے ہیں، ایسا جو ہے بہت سارے ایسے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جو دراصل ہماری زندگی میں وہ آخرت کے لحاظ سے وہ ہمارے لیے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی کے لیے وہ فضولیات میں ہوتے ہیں۔ جس طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی یہی خوبی ہے کہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ ان کاموں کو آپ نے ترک کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے جو بے لغو ہیں اور جن کا کرنے سے کوئی ہماری زندگی میں فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو کسی نے لقمان حکیم سے یہ بات پوچھی کہ آپ کو اتنا مرتبہ اور مقام ملا ہے، عزت ملی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کو ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ اتنا مقام ملا؟ تو انہوں نے کہا صدق الحدیث جو وعد الامان وترکہ ما لا یعنی، کہ میں 3 عمل کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے جو ہے آج اتنا مقام، مرتبہ، عزت اللہ تعالیٰ نے جو ہے۔ لقمان حکیم کے بارے میں آپ سنتے ہیں، قرآن نے بھی کہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ سورۃ لقمان پوری اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے ان کے بارے میں نازل کی، اور انہوں نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، ان کا تذکرہ قرآن نے تفصیلی بتایا، اور اس میں ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اقوام کے لیے ہدایت، اور اسی میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ ایسے کون سے اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جو ہے آپ کو اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دے دیا، تو انہوں نے یہ کہا صدق الحدیث، یعنی میں سچ بات کرتا ہوں، میں جھوٹی بات نہیں کرتا، جو بھی بات ہوتی ہے میں سچ کا پرچار کرتا ہوں۔ نمبر 2 جو ہے وہ میں عد الامانہ، امانت کی حفاظت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے وہ جو ہے وہ خارج ہے، جو شخص جو ہے امانت جب اس کو دی جاتی ہے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور فرمایا امانت جس کو امین بنایا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ امانت کی حفاظت کرے۔ نمبر 3 جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں وہ کام نہیں کرتا جن کا میری زندگی میں کوئی یعنی ایسے کام جو میری زندگی میں فضولیات ہیں، یعنی جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ کام نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عزت اور مقام اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دیا ہے۔ تو میں آج کا یہی آپ لوگوں کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا تھا کہ مسلمانوں ذرا ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں ذرا ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا آیا کہ ہم ڈیلی بیسس کے میں ایسا کوئی کام تو لغو نہیں کر رہے، ایسا کوئی فعل تو لغو نہیں کر رہے، ایسا کوئی کھیل لغو تو نہیں ہے جس میں ہم وقت ضائع کی جا رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں لغو کاموں سے، لغو گفتگو سے، اور لغو اور بیہودہ جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں کیا باز رہنا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں، اگر ہم بیہودہ گفتگو سے باز رہیں اور لغو کاموں سے باز رہیں، ایسے کام جو ہماری زندگی میں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیاوی لحاظ سے۔ دیکھیں ایک شخص کوئی کام کرتا ہے دنیا کے اندر، اگر اس کو دنیاوی مفع، کوئی بزنس کرتا ہے، اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ آگے اس بزنس کو انکریز کرتا ہے، اگر فائدہ نہیں ہے تو بزنس کو وہ اس کا بزنس فلاپ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک کام
کام ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کا اگر وہ ہماری زندگی میں وہ فائدہ مند نہیں ہے تو ہمیں اس کام سے رک جانا چاہیے. ہاں اگر وہ فائدہ مند ہے، دیکھیں ایسے بے لو اور بےہودہ کام جو ہے ہماری زندگی میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمیں ان سے باز رہنا چاہیے اور ہمیں بچ جانا چاہیے. اور کیونکہ دنیاوی فائدہ بھی نہیں ہونے والا اور اخروی فائدہ بھی نہیں ہونے والا. ہم دیکھیں انسان کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ بنیادی مقصد دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں یہ بات ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل کرے جس سے اس کی آخرت بن جائے. اب ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس کا، وہ آخرت میں بھی ان کا فائدہ نہیں ہے. آپ جیسے کہ میں نے مثال دی، ہم ڈیلی بیسس کا بہت سارا وقت جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تاش میں گزار دیتے ہیں. دیکھیں تاش دنیاوی نقصان، اخروی نقصان. دنیاوی نقصان کیا ہے؟ ہم پیسے کا ضیاع کرتے ہیں، وقت کا ضیاع کرتے ہیں. اخروی نقصان کیا ہے کہ ہم بہت سارا وقت جو ہم اگر یہ تاش نہ کھیلتے ہم وہی وقت جو ہے ذکر و اذکار، نماز، قرآن میں گزارتے اور نوافل میں گزارتے تو ہمارے لیے ہماری کامیابی کا نتیجہ بن سکتا تھا، اور اس سے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر سکتے تھے. اسی طریقے بہت سارا وقت ہم کھیلوں میں اور ایسی کھیلیں جو فضولیات ہیں، جن کا پتنگ بازی اور دیگر ایسی کھیلیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بہت ساری ایسی ہیں جس میں گھنٹوں ضائع. جیسے کہ آج کے دور میں ہمارے ہاں جو موبائلز فون پہ گیمیں چلی ہوئی ہیں، ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گیمز کھیلنے ہوتے ہیں، آدھی رات ہم گزار دیتے ہیں ان گیموں میں. دراصل اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. دیکھیں ایک تو ہماری جسمانی نقصان ہے، دوسرا ہمارا جو اور نقصان ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ہمارا دنیاوی نقصان یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنا وہی کام کسی کاروبار میں لگاتے، اپنے روزی کمانے میں لگاتے تو ہم کوئی نہ کوئی چیز ارن کر لیتے، کوئی نہ کوئی چیز حاصل کر لیتے. اگر وہی کام وہی ٹائم جو ہم اگر اس کو ہم دین پہ لگا دیتے ہیں، نماز قرآن میں لگا دیتے تو ہماری کامیابی اسی میں بن سکتی ہے. تو بس میں یہی پیغام دینا چاہتا تھا کہ ہمیں اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے، ہمیں فضول گفتگو سے اور فضول جو کام ہے، غیر متعلقہ جو امور ہیں ان سے بچنا ہے، اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرنی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.